نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی کے ایک بہت بڑے راہب نے آ کر یہ کہا کہ یا خلیفۃ الرسول، اے خلیفۃ الرسول، مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو کبھی عبادت میں خیالات نہیں آئے، تو یہ مسلمانوں کو کیوں خیالات آتے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ ان کو نمازوں میں خیالات آتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بڑی مثال سے یہ بات سمجھائی کہ مجھے پہلے ایک بات کا جواب دو۔ اگر کوئی ڈاکو کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک کمرے میں سونا چاندی رکھا ہوا اور ایک کمرہ خالی ہے، تو وہ کس کمرے میں داخل ہوگا اور کس کمرے میں چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، جس کمرے میں سونا چاندی ہوگا وہاں پر ہی چوری کرے گا، وہاں پر ہی جائے گا، خالی کمرے میں جا کر کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تو بات ہے کہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان تمہارے دلوں میں آ کر کیا کرے گا؟ جب تمہارے دل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، تو تمہارے دلوں میں آ کر کیا کرے گا؟ مومن کا دل تو ایمان سے بھرا ہوتا ہے، مسلمانوں کا دل تو ایمان سے بھرا ہے، لہٰذا شیطان وہیں آتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ لہٰذا آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں، یا آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے، آپ اللہ والا بننا چاہ رہے ہیں، آپ نماز میں اللہ سے جستجو کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور شیطان آپ کو اللہ کے قریب نہیں جانے دے رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے مرتبے والی بات ہے کہ تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے ہو، اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے ہو کہ تمہیں نماز میں خیالات آتے ہیں؟ کیونکہ شیطان تو اسی جگہ پر حملہ کرتا ہے، شیطان تو اسی کو بھٹکائے گا جو اللہ والا بننا چاہتا ہو، جو اللہ سے ملاقات کا طالب ہو۔